اللهم صل على محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، سوالات کا سلسلہ جو جاری ہے اس میں اس وقت ہمارے پاس سوال ہے کہ زن و شوہر ایک دوسرے سے کتنی دوری اختیار کر سکتے ہیں، کب تک اور کتنے دن تک ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی پردیس میں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھئی 4 مہینے سے زیادہ اپنی وائف سے دور نہ رہے، لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ خود گھر میں رہ کے کتنے دور رہ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو بات معقول ہے، لاجیکلی جو سب کو سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ زن و شوہر آپس میں اپنے ارتباط، اپنے تعلقات یا اپنے اتصال میں اتنا فرق اور اتنا پیریڈ لانگ نہ کریں کہ جس میں غلط فہمیاں پیدا ہونے لگیں یا کسی کے ذہن میں جو ہے وہ کچھ اور آنے لگے۔ اس کے لیے کوئی مدت معین نہیں ہے، وہ 1 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، 15 دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ بھئی ساتھ میں رہتے ہیں اور 1 مہینے سے جو ہے وہ الگ الگ ہیں، یا مثلا 1.5 مہینے سے الگ الگ ہیں، تو اب وہ جو 4 مہینے کہا گیا وہ تو کافی 4 مہینے تو کافی لمبے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پر ڈیز معین کرنا ہو سکتا ہے، کہیں پر ذکر ہو اس بات کا، میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جو بات اس وقت سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے ہسبینڈ وائف کو اتنی مدت الگ نہیں رہنا چاہیے کہ دونوں کے ذہن میں کوئی غلط فہمی آنے لگیں یا ان کے آپسی تعلقات یا برتاؤ بدلنے لگیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے کی سمجھ بوجھ، رائے مشورہ اور ایک دوسرے کی خوشی کے لیے کام کریں۔ یہی رشتہ ازدواجی زندگی کے بعد جو رشتہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ تو یہ رشتہ جو ازدواجی یا شادی شدہ زندگی کے بعد قائم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی خوشی کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ارتباط، ایک دوسرے کے تعلقات کو سمجھیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھیں۔ بس یہی ہے، اس کے سلسلے میں میں کوئی معین بات نہیں یہاں پر کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ سوال جو ہے انم بہن کا تھا لکھنؤ سے، روحی رضوی ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر کئی مرحومین کو ایک ساتھ بخش سکتے ہیں یا الگ الگ سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن ہے، مستحب عمل ہے، اگر آپ نے ایصال ثواب کے لیے پڑھا ہے تو ایک قرآن کئی سارے مرحومین بلکہ دنیا کے تمام مومنین و مومنات کے لیے، لوگ کہتے ہیں بھائی جملہ مومنین و مومنات، جملہ یعنی تمام، تو تمام مومنین و مومنات کو آپ بخش سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہاں، یہاں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن پڑھنے کی اجرت کسی سے لی ہے، چونکہ مرحومین اجرت دے کے اپنے کسی بزرگ یا ان کے گھر میں جس کا انتقال ہو گیا اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے دادا کا انتقال ہو گیا تو اب میں کسی کو 1000 2000 روپے دوں کہ بھئی یہ 2000 روپے ہیں، آپ ایک قرآن مجید ختم کر کے اس کی تلاوت میرے دادا کے روح کو ایصال کر دیجیے گا۔ تو اگر اس طرح اجرت لی ہے، کسی سے پیسہ لیا آپ نے قرآن ختم کرنے کا، تو مثلا ایک مجھ سے لیا ہے، ایک فلاں صاحب سے لیا ہے، ایک کسی اور پڑوسی، 3-4 لوگوں سے الگ الگ قرآن ختم کرنے کے پیسے لیے ہیں اور ایک ہی قرآن ختم کر کے سب کو آپ وہ کر دیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کمٹمنٹ کر چکے ہیں، آپ بات آپ کی ہو چکی ہے، آپ وعدہ کر چکے ہیں، پیسے لے چکے ہیں، اجرت لے چکے ہیں، زبان دے چکے ہیں، تو یہاں پر آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک قرآن ختم کر کے سب کو ہدیہ کر دیں۔ تو یہاں الگ الگ سب کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، لیکن تبرعاً ثواباً بغیر کسی اجرت کے یوں ہی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بے شک ایک قرآن پڑھیں یا ایک سورہ فاتحہ پڑھیں اور تمام کو ہدیہ کر دیں، یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ عباس بھائی احمد آباد سے، ان کا سوال ہے کیا رشتہ دار قبر میں میت کو دفن کرتے وقت اپنے ہاتھ سے جو مٹی ڈالتے ہیں، ظاہر کف سے مٹی ڈالتے ہیں، کہ بھئی جب مردے کو دفن کر دیا ہے تو آپ مٹی تھوڑی تھوڑی ڈالنا، اس کے لیے ثواب رکھا گیا ہے۔ تو یہاں جو ذو رحم ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ وہ مٹی نہ ڈالے۔ جو آغا سیستانی حفظہ اللہ نے جو نقل فرمائے ہیں استحباب دفن کے وقت اور دفن کرنے کے بعد اور دفن کرنے سے پہلے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ذو رحم ہے وہ مٹی نہ ڈالے۔ پھر ایک جگہ امام صادق علیہ السلام سے روایت بھی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا، ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذو رحم ہے، جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں، وہ مٹی نہ ڈالیں۔ اس کی وجہ
ظاہراً جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ وہاں جو علت روایت کے اندر لکھی ہے وہ یہ کہ مٹی اس لیے نہ ڈالیں کہ قریبی رشتہ دار اگر اپنے مرحوم کے اوپر مٹی ڈالے گا تو اس کا دل سخت ہو جائے گا اور جو ہے وہ قسی القلب ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل ظاہر سی بات ہے، کیونکہ شہزادی کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ آپ نے کسی صحابی سے پوچھا، پیغام پہنچایا، تفصیل اس کی مجھے اس وقت نہیں معلوم ہے کہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، لیکن میں نے ایک عالم دین سے سنا تو وہ بیان کر رہے تھے کہ شہزادی نے یہ پیغام بھیجا کہ بھئی کس طرح آپ نے جو اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آئے تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کو دفن کرتے ہوئے ان کے چہرے پہ کس منہ سے مٹی ڈالی آپ نے، یعنی کس طرح مٹی ڈالی، آپ کے دل کو یہ گوارا کیسے ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ ان کے اوپر مٹی ڈالی۔ تو یہ ایک بات ہے۔ بہرحال ہم جب کسی اپنے قریبی رشتہ دار کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں تو چونکہ ابھی ہم گوارا نہیں کریں گے کہ اپنے والد کے منہ پہ مٹی ڈالیں، کسی کو برداشت ہوگا؟ کسی کو برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے قریبی رشتہ دار کے منہ پہ جب مٹی ڈالیں گے تو اس سے دل سخت ہو سکتا ہے۔ اور روایت کے اندر جو الفاظ تھے، جہاں امام صادق علیہ السلام کی روایت جو میں نے آپ کو بیان کی، اس میں یہ ہے کہ مولا نے یہ فرمایا کہ اگر آپ مٹی ڈالتے ہیں تو آپ کا دل سخت ہو جائے گا، اور جن کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ جو ہیں پھر اللہ سے، دل سخت ہو گیا تو آپ اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ بھئی اللہ سے قریب ہونے کے لیے آپ کے دل کا نرم ہونا ضروری ہے، آپ کا دل نرم ہونا چاہیے، آپ کے دل میں رحم ہونا چاہیے، آپ کا دل سخت نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ جب دل سخت ہو جائے گا تو آپ دوسروں پہ رحم نہیں کریں گے، دوسروں پہ رحم نہیں کریں گے تو رعایت نہیں ہوگی، تو اللہ سے آہستہ آہستہ آٹومیٹکلی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد سوال ہے ضحیٰ رضوی کا کہ نماز کے دوران کپڑے ٹھیک کرنا ہے، جا نماز اگر فولڈ ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنا کیسا ہے؟ جی بالکل، جا نماز ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنا کپڑا کہیں سے ادھر ادھر ہو گیا اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام اب ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی بار نماز میں کیا۔ کیا کسی دیکھنے والے کو ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ بھئی آپ یہی کر رہے ہو، ادھر ادھر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو آپ کی یہ حرکتیں، آپ کا یہ جو فعل، آپ کی یہ ایکٹیویٹی جو درمیان نماز آپ کر رہے ہیں، یہ اتنی کثرت سے نہ ہو کہ ایسا لگنے لگے کہ نماز نہیں کچھ اور کر رہے ہیں یہ۔ تو ایک بار اگر آپ نے کر لیا کوئی حرج نہیں، کثرت سے یہ نہیں ہونا چاہیے، بار بار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مزید سوال انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہدی پیا، مہدی پیا، مہدی